السلام علیکم پیپلز وائز کے ساتھ میں ہوں طیب بلوچ. آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے افغانستان میں امارت افغانستان کی دوبارہ بحالی اور اس کے پاکستان پر کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جہاں-زیب عباسی، جن کی افغان امور پر خاصی گہری نظر ہے اور وہ خطے کی بدلتی صورتحال سے مکمل طور پر واقف ہیں. آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ 20 سال بعد کیا ایسے عوامل تھے کہ 20 سال بعد امریکہ اور نیٹو کو جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے جو ہے وہ بھاگنا پڑا اور اب دوبارہ طالبان کی حکومت بحال ہو گئی ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی جہاں-زیب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 20 سال بعد تحریک طالبان افغانستان نے جو ہے وہ افغانستان میں امارت افغانستان کی دوبارہ جو ہے وہ باغ ڈور جو ہے وہ سنبھال لی ہے اور پورے افغانستان کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی دوبارہ حکمرانی جو ہے وہ بحال کی ہے. 20 سال بعد، جب 9/11 سے پہلے ان کی حکومت تھی اور اب پوسٹ 9/11 کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ افغان جو رول ہے وہ دوبارہ پورے افغانستان پر قائم ہو گئے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ طیب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر 20 سال بعد نہ صحیح تو 40 سال بعد یہ ہونا تھا، اور اگر 40 سال بعد نہ صحیح تو 50 سال بعد یہی صورتحال نکلنی تھی. تو دیکھیں، الٹیمیٹلی کسی بھی تحریک کو آپ ایک فوجی طاقت کے ذریعے دبا نہیں سکتے. مطلب اس میں ہمارے پاس ماضی کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو یہ تو بات انڈرسٹوڈ تھی کہ امریکہ کو کبھی نہ کبھی اس پورے وار کو جو ہے وہ سمیٹنا تھا اور واپس جانا تھا. تو میرے خیال میں امریکنز اگر یہاں سے گئے بھی ہیں افغانستان سے تو انہوں نے بہت زیادہ لاس نہیں اٹھایا. اس کے بدلے میں انہوں نے بہت کچھ گین کیا ہوگا، اور انہوں نے مالی طور کے اوپر بھی بہت سے فوائد یہاں سے حاصل کیے ہوں گے، چاہے وہ ہیروئن کا کاروبار ہو یا دیگر چیزیں ہیں. اچھا، اب جب امریکنز چلے گئے، اب افغان طالبان یہاں پر آ چکے ہیں، تو اب کچھ ایسے کوشچنز ہیں جن کا میرے خیال میں جب تک ہمیں اس کا جواب نہ ملے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو سسٹم لے کے آئیں گے وہ کیا ہوگا، یعنی طرز حکمرانی ان کی کیسی ہوگی. کیا وہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں گے، شرعی نظام لے کے آئیں گے، یا ایران کی طرح کوئی صدر کے جس طرح وہ وہاں پہ ایک تمام اختیارات کا مجموعہ وہاں پہ ہے، کیا اس طرح کا کوئی سسٹم آئے گا؟ ایک تو پہلا سوال یہ ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ امور سلطنت چلانے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہم بات وہ کریں گے تاکہ جو عام آدمی کو سمجھ بھی آ جائے. تو اب افغان طالبان کو یہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ کیا افغان طالبان IMF کے پاس جائیں گے پیسے لینے کے لیے؟ بالکل. کیا وہ امریکنز کو کہیں گے ہمیں پیسے دیں؟ کیا وہ ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے کہ ہمیں آپ پیسے دیں؟ تو یہ 2-3 کوشچنز ایسے ہیں کہ جن کا جب تک ہمیں جواب نہ ملے اس وقت تک ہم صورتحال کے اوپر جو ہے وہ واضح طور کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. میرا ایک ضمنی سوال ہے آپ کے ان 3 کوشچن سے متعلق. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے جب ملا عمر جو ہے وہ افغانستان کے امیر المومنین کہلاتے تھے، تو اس وقت بھی افغانستان میں طالبان کا ایک نظام حکومت تو موجود تھا، اور وہ کس طریقے سے چل رہا تھا؟ کیا اسی سمت بھی یہ جا سکتے ہیں، یا وہ چونکہ اتنا عرصہ ہو گیا عوام کو نہیں پتا جو نئی جنریشن ہے کہ وہ کیسا نظام حکومت ہے؟ تھوڑا وہ بھی بتا دیں کہ 20 سال پہلے جو ملا عمر کی سربراہی میں افغانستان کے اوپر طالبان کی حکومت تھی وہ کون سے طرز پہ مبنی تھی؟ دیکھیں طیب، وہ تو ایک انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ یہ ہم شرعی نظام لے کے آئے ہیں. تو اس میں وہ غیر ملکی فنڈنگ والا کام جو ہے وہ اس میں نہیں تھا. پراپر ایک مجلس شورا تھی، اور انہوں نے امور سلطنت چلانے کے لیے باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو متعارف کروایا ہوا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اگر یہ شرعی نظام لے کے آتے ہیں تو اس میں پھر زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، یا پھر یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ میں اگر جائیں گے تو ان کے لیے امور سلطنت چلانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 9/11 سے پہلے والے طالبان تھے وہ افغان طالبان اور تھے، اور یہ طالبان اور ہیں. یہ تھوڑے پولیٹیکل مائنڈ کے لوگ ہیں. مثال کے طور پر
ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملی ہے کہ افغان طالبان کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ہمیں یہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. جس روس کے خلاف وہ لڑتے رہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ خطے میں اگر کسی کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ رشیا ہے. صحیح. تو اٹ مینس کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور وہ سب کو جو ہے ایک برابری کی سطح کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر خطے میں سروائیو کرنا ہے تو بجائے ہر کسی سے دشمنی مول لینے سے بہتر ہے کہ ہم سب سے سفارتی تعلقات بہتر کریں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس پہ اب دیکھیں کہ وہ مزید جو ہے اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو کس طرح سے بناتے ہیں. اچھا، دوسری اس میں جو اہم بات ہے، اس ایونٹ سے میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ اس کا اثر پڑے گا، بہت زیادہ اثر پڑے گا. اچھا، اس کی کچھ ہم ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود بطور جرنلسٹ فیل کی، جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان کے اندر 14 اگست یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے. کچھ ایسی فوٹیجز دیکھی ہم نے جس پہ افغانستان کے جھنڈے اسلام آباد کی شاہراہوں پہ لہرائے گئے. بالکل. کل 15 اگست تھی. کل اگر آپ فیس بک اور ٹویٹر کو ٹرینڈ دیکھیں اور پوسٹنگ دیکھیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک جشن منایا جا رہا ہے. ہر شخص افغان طالبان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے، پوسٹنگ کر رہا ہے، ویڈیوز کر رہا ہے. مختلف ہر شخص اپنے مطلب پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب آپ اگر افغان طالبان کے حق میں ایک سنگل لفظ بول دیں تو ایک فورس آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتی تھی. بالکل. ٹھیک ہے، لیکن کل ہم نے ایسا نہیں دیکھا. کل یوں دیکھا کہ جیسے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ افغان طالبان کے اس فتح کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو لیکن یہ میرے خیال میں بہت خوفناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے 20-30 سال تک ایک بیچ بویا رہا اور اس بیچ کے ذریعے ہم نے ایک پوری جنریشن نئی تیار کر لی، اور وہ جنریشن ہر جگہ پہ ہے. بالکل. وہ پاکستان کے ہر طبقے میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں. وہ صحافت میں ہیں، وہ بیوروکریسی میں ہیں، وہ پولیس میں ہیں، وہ پولیٹکس میں ہیں، وہ ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں. تو اب اگر اس سینیریو میں افغان طالبان کے امارات اسلامیہ افغانستان قائم کرنے سے پاکستان تحریک طالبان جو ہے اس کو حوصلہ افزائی ملے گی. اور اگر انہوں نے اس معاملے کے اوپر اگر کوئی آپ یوں سمجھیں کہ ابھرنے کی کوشش کی تو پھر وہ جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہر طبقے میں وہ جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، آٹومیٹکلی ان کی حمایت ان کو ملے گی. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو شے ملے گی. جی بالکل. اور نہ صرف ان کو شے ملے گی بلکہ ان کی وجہ سے، جیسے میں آپ کو پہلے بتایا، دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا. ضیاء الحق کے دور میں یہ کہا گیا جی کہ آپ جہاد کرو. اچھا، ڈالر لے کے عام آدمی کو لڑوایا گیا، بیچارے بچوں کو مروایا گیا. تو اس کے بعد اب وہ آج تک وہ سوچ پائی جاتی ہے، اس کو ختم نہیں کیا گیا. اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا تھا؟ آپ نصاب میں کوئی چینجنگ لے کے آتے، آپ ایسے اقدامات کرتے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا. ڈبل گیم بھی ہوتی رہی، تو اس کی وجہ سے آج بھی وہ سوچ پائی جاتی ہے. تو اگر افغان طالبان ادھر مضبوط ہوئے تو اس کا الٹیمیٹلی اثر پاکستان تحریک طالبان پہ بھی پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حوصلہ ملے گا. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اثر آئے گا، اثر ضرور آئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں طیب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہماری عسکری قیادت بھی تھی، پورے پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں. تو ہم نے سورسز کے ذریعے چیک کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس کی جو اس میٹنگ کا کرکس تھا وہ کیا تھا. تو ظاہر بات ہے وہ انڈر اوتھ ہوتی ہیں وہ چیزیں، مطلب ان کیمرہ ہوتی ہیں، ہمیں مکمل ڈیٹیل تو نہیں مل سکی، لیکن ایک یہ کلو ہمیں ضرور ملا کہ اس میٹنگ میں عسکری قیادت نے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات بالکل اسٹریٹ وے کہی ہے کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان اب بھی تحریک طالبان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹ مینز یہ کہ اس سے آج بھی ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب پاکستان میں 2014 میں آپریشن ضرب اثر شروع ہوا تو اس وقت بھی کئی یہاں کے فائٹرز جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے.
آج کی بھی خبر یہی ہے کہ جو ڈپٹی چیف ہے مولوی فقیر محمد تحریک طالبان پاکستان کے، ان کو رہا کر دیا ننگرہار سے. جی جی جی. اب دیکھیں نا یہ اور خیبر پختونخوا میں وار چاکنگ بھی شروع ہو گئی ٹی ٹی پی کے حق میں. مولوی فضل اللہ کو دیکھیں، وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے افغانستان چلا گیا تھا. صحیح. اور کئی ایسے فائٹرز تھے جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے تھے. وہ ایک بڑا مشہور ان کا شہر ہے، شاید کنڑ نام ہے ان کا. جی جی. وہ ہر دور میں جو ہے نا وہ محفوظ رہا ہے فائٹرز. کنڑ اور ننگرہار یہ دو شہر. جی جی. تو یہ ہے کہ یہ اب صورتحال جو ہے وہ بہت مشکل. اچھا، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر پاکستان تحریک طالبان اگر یہاں پہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے حوصلہ افزائی ملتی ہے اور کوئی اس طرح کا اگر وہ ایونٹس کرتے ہیں تو اس پہ پھر پراکسیز بھی آ سکتی ہیں. بالکل. اور پراکسیز انڈیا کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، امریکہ کی صورت میں بھی آ سکتی ہیں، دیگر ملکوں کی صورت میں. کیونکہ جب وار زون بن جاتا ہے تو اس پہ پھر ایجنٹس جو ہیں وہ یہ اب سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس ملک سے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں. صحیح ہے. تو پھر وہ بدامنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اچھا، میرا ایک اور سوال اس سے جڑا ہوا، جیسے کہ آپ نے افغان طالبان کی جو ہے وہ فارن پالیسی کا بھی ذکر کیا، تو اس میں ہم چیز یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا، چائنا، آپ نے جیسے گنوایا بھی صحیح، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو ان کی تو یہی کوشش ہوگی کہ جیسے کہ آج رشیا کا بھی بیان آیا کہ ہم جلدی میں نہیں ہیں ان کو لیجیٹیمیٹ کرنے میں یا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں، ہم ان کا کنڈکٹ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کوشش تو کریں گے، طالبان بھی یہی کوشش کریں گے کہ خطے میں امن آ جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ممالک یہ جنگ چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے ہیں، کیا وہ چاہیں گے کہ اس خطے میں امن ہے؟ اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہیں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ پراکسیز ہوں گی اور تحریک طالبان پاکستان کے آپ نے ایلیمنٹ کی بات کی پاکستان کے اندر، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پھر ہمارے خطے میں وہ امن کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں یا مزید بگڑتی ہوئی صورتحال ہوگی؟ دیکھیں، اثرات تو آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا خطہ اس سے افیکٹ ہوگا. اور یہ ہم آج سے بات نہیں کر رہے، یہ بہت عرصے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس کا اثر آئے گا. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہوگا یا نہیں، اب اس معاملے پہ بھی نا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مطلب مشکوک لگتی ہیں. مثال کے طور پہ یار ایک افغان فورس ہے، اب 20 سال تک آپ رہے، ٹھیک ہے، آپ نے ذرا برابر بھی مزاحمت نہیں کی، آپ کے پاس اسلحہ تھا، سب کچھ تھا. تو یہ سب کچھ ایسے کیوں ہو گیا؟ کیا یہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی یا پہلے سے کچھ چیزیں طے ہو چکی تھی؟ یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دوسری بات پھر اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دم سے مطلب اس طرح سے ہوا جیسے پہلے سے سب ریڈی تھے اور سب کو پتہ تھا کہ بھائی یہ ہونے جا رہا ہے. تو اب اس تمام تر صورتحال میں میرے خیال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پورے معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے یہ اسٹریم لائن ہوگا. اچھا، مثال کے طور کے اوپر اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ افغان طالبان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اب وہ بھی اس پورے معاملے پہ ابھی تک کوئی ان کا باضابطہ طور کے اوپر تو شاید اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے ان کی طرف سے بھی افغان طالبان کے حق میں اسٹیٹمنٹ آئے گی. سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے قطر نے. جی. تو قطر بھی ان اہم ممالک میں شامل ہے جو افغان طالبان کے دوست ممالک کی فہرست میں صف اول میں ہوگا. اب پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے، اس پہ پھر وہی بات ہے کہ ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے شاید وہ ہم پہ مکمل بھروسہ نہ کریں. صحیح ہے. اور اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، جیسے وہ یہ جو ہمارے کیا نام تھا ان کا، امریکی جیل سے جو رہا ہوا ملا ضعیف ہے یا وہ دوسرے ہیں عبدالغنی ملا ضعیف تھے جو پاکستان میں امبیسیڈر تھے طالبان کے اور ان کو یہاں سے امریکہ کے حوالے کیا گیا. ہمارے ایک فوجی امر تھے پرویز مشرف صاحب، انہوں نے ڈالر لیے اور ان کو جناب ان کے حوالے کر دیا. اور سنا ہے کہ افغان نے ان کو دوبارہ پاکستان میں سفیر بھی ملا ضعیف کو مقرر کیا. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے حق میں نہیں جائیں گی. میرے خیال میں جو ٹرسٹ ہے اس کو بلڈ کرنے میں ابھی ٹائم لگے گا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو ایک اعتماد کی فضا ہے اس کو بحال کرنے میں بھی وقت نہیں ملے گا، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ
جو ملا عمر کی قیادت میں 20 سال یا 25 سال پہلے جو طالبان تھے ان سے یہ تھوڑے مختلف ہیں، تو کیا ہم وہ جو پولیٹیکلی بھی یہ سینس زیادہ رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ماڈریٹ طالبان ہیں، یہ بچوں کو اسکولوں میں بھی جانے دیں گے، عورتوں کی تعلیم پہ بھی پابندی نہیں لگائیں گے، یا پہلے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ حمام میں بھی پابندی تھی کہ داڑھی کٹوانے پہ، یا اس طرح کا جو سخت شریعت نے نافذ کی تھی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو بھی نظام آئے گا اس میں کیا لوگوں کو جینے کا حق یا ان کے بنیادی انسانی حقوق سیکیور کیے جائیں گے؟ میرے خیال میں ملا عمر کے خلاف ویسٹ میڈیا نے کچھ زیادہ پروپیگنڈا کیا، کچھ اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں تھی نہیں جس طرح کی وہ جو ہے نا وہ بیان کی گئی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری اپنی پاکستان کی۔ جی آپ کو یاد ہوگا ایک یہاں پہ ایک ویڈیو آئی کہ جی سوات میں جو ہے وہ ایک خاتون کو کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر ایک آپریشن لانچ کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک تھی۔ بعد میں کورٹ کے ذریعے باقاعدہ وہ کمشنر نے ایک بیان حلفی دیا اور کہا کہ یہ ویڈیو تو اس خطے کی ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوری طور پہ آپ کو سمجھ نہیں لگتی۔ تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ اسکولز میں پابندی یہ وقت جو افغان طالبان ہیں یہ نہیں لگائیں گے، اور یہ وہی ہے کہ وہ برقعے کے ذریعے برقع پہن کے آپ اسکولز میں بھی جائیں، اپنے کام بھی سر انجام دیں۔ تو بہرحال کچھ چیزیں ابھی ایسے ہیں جو اب قبل از وقت ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ان کی ذرا کوئی پالیسی آئے، ایک دیکھیں نا ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، تو جب وہ آئے تو اس کو دیکھ کے ہمیں مزید چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سے جڑا میرا ایک اور سوال، جیسے کہ طالبان جو ہے انہوں نے امارت اسلامیہ افغانستان قائم کیا ہے، اور پاکستان کے مطلب اسلام کے حوالے سے جب شرعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی جہاد مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دنیا میں خطے جہاں پہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، یمن ہے یا سیریا میں دیکھتے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے اور بھی ممالک ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کسی دور میں ہم نے دیکھا جب افغانستان میں طالبان حکومت تھی تو چیچنیا تھا یا اس طرح کے جو دیگر علاقے تھے ان کو ان کی ہمیشہ سپورٹ حاصل رہی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں دوبارہ ان کو یہ سپورٹ کر پائیں گے؟ خاص کر فلسطین کا ایشو جو ہے سب سے بڑھ کے، کہ میرے خیال میں فلسطین میں یا اسرائیل کے خلاف شاید ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے، تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈیل کریں گے؟ کیونکہ وہ اپنے نام کے ساتھ امارت اسلامیہ کی جب بات کرتے ہیں تو کیا وہ اس سمت میں بھی جائیں گے یا صرف پہلے اپنے آپ کو افغانستان تک میں؟ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جہاں پہ جنگ کو جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ مالی فائدے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا، وار از اے بزنس۔ ہاں، تو وہ یہ بطور کاروبار جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں یہ کیا یہ جو ان کی امارات اسلامیہ ہے یہ اس کے لیے مزید اسٹرگل کو جاری رکھیں گے، یا اس پہ جو ہے وہ کوئی ایسا نظام لے کے آئیں گے سیکولر ٹائپ جس سے وہ جو ان کے اوپر پہلے چھاپ لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ تمام تر چیزیں پھر ایسے ہی سامنے آئیں گی جب تک کوئی ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا کہ ان کا مائنڈ کیا ہے اور وہ کس طرح کا نظام جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر ہوں گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کر لیا جائے، اور وہ تب بھی ریکگنائز ہوں گے جیسا کہ امریکہ کے ساتھ ان کے معاہدہ بھی ہوا کہ بنیادی انسانی حقوق کو سیکیور کیا جائے گا؟ کیا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت رکاوٹ ہوں گی ان کی؟ اس طرح کی وہ ویسے اسٹیٹمنٹس پہلے دے تو چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی وائلیشن نہیں کریں گے، خواتین کے اوپر جو ہے اسکول جانے پر پابندی اور اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہوں گی۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ 20 سال کی جدوجہد افغان طالبان نے کیوں کی؟ کیا ان کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا تھا یا ان کا مقصد نظام ہے؟ تو یہ چیز جب کلیئر ہوگی تو پھر مزید جو ہے اس سے آگے جو ہے اب ہمیں باتیں مزید کلیئر سامنے آئیں۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ جہانزیب عباسی جنہوں نے سیر حاصل تجزیہ کیا افغانستان کی نئی جو ایمرجنگ صورتحال ہے اس کے اوپر۔ تو جڑے رہیے پیپلز وائس کے ساتھ۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔